علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ جب امام پاک نے دیکھا کہ یہ تو جنگ کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں تو آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی ان سے جو کہ دے دی گئی. تو سر اس میں یہ جو رات کی مہلت حضرت نے مانگی ہے اس میں آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ دیکھیے یہ جو آج کی رات ہے نا سر 9 محرم یوم عاشور کی جی جو رات آ رہی جی اسی رات کو امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی. جی اور اس کے پیچھے جو امام حسین علیہ السلام نے جب مہلت مانگی تو فرمایا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو جی تاکہ میں اپنے رب کی کھل کے عبادت کر سکوں، صحیح مناجات کر سکوں، قرآن کی تلاوت کر سکوں، ذکر و اذکار کر سکوں. صحیح. تو گویا امام حسین علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہ جب کہتے ہیں جنگ کا بگل بج چکا تھا اور یقینی ہو گئی تھی کہ اب جنگ ہونی ہے، صحیح. تو اب دیکھیں ان کا استقلال، ان کا یقین اپنے رب پر اور اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق کتنا مستحکم تھا. تعلق باللہ جی کہ انہوں نے دشمن کے خطرات کو دیکھتے ہوئے، بانپتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی اللہ سے اپنا تعلق اس میں کوئی یعنی کہ فرق نہیں پڑنے دیا ہے. تو آپ نے اس رات کو مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے خیموں سے اللہ رب العالمین کے ذکر کی گونج اٹھ رہی تھی. صحیح. اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ذکر و اذکار کی جو ہے وہ آ رہی تھی. اب دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ سے اپنا تعلق اس موقع پر کس طرح جو ہے وہ کمزور پڑ سکتا تھا کہ جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ راتوں کو جب عبادت کرتی تھیں تو ایک ایک رات میں کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں رات بیت جاتی تھی. صحیح. اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر وہ التجا کرتی تھی، ملتجی ہوتی تھی کہ باری تعالیٰ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری بندی کا، تیرے محبوب کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کے جن کا اللہ کی ذات سے تعلق اتنا تھا اور اتنا تعلق باللہ تھا کہ وہ نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی خیال نہیں آتا تھا. اور کسی نے سوال کیا کہ اے علی جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ علی نے آج تک بغیر دیکھے سجدہ ہی نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ان کے لخت جگر ہیں امام حسین علیہ السلام. تو انہوں نے اس رات کو یعنی محرم کی 9 محرم کو یوم عاشور کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو جو وہاں موجود تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اس کے ذکر اذکار کے اندر گزارنے کا درس دیا اور یہ سبق دیا ہمیں. دیکھیے اس کے اندر ایک لیسن ہے، ایک میسج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر اگر کڑے سے کڑا امتحان بھی آ جائے بالکل ایسے تو اللہ کو نہ بھولیں آپ. بالکل ٹھیک. یعنی اللہ خود فرماتا ہے اور چونکہ اللہ کے ذکر کے اندر سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی جنگ بھی یقینی ہے، شہادت بھی بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن اپنی طمانینت کے لیے، روحانی سکون کے لیے اللہ کو یاد کر کے جو اہل بیت کا شیوا رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی صفت رہی کہ انہوں نے اللہ کو کبھی نہیں بھولے اور جب بھی کبھی پریشان ہوئے تو اللہ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تو وہ اس ذکر کو انہوں نے آباد رکھا، اس ذکر سے اپنے قلوب کو آباد رکھا اور اس کے اندر میسج امت کو یہ دیا کہ کبھی بھی جنگ کا عالم ہو، امن کا عالم ہو، پریشانی کا عالم ہو یا کبھی آپ پہ خوشی کے آثار بھی آئیں جی تو اللہ سے آپ کا تعلق کم نہیں پڑنا چاہیے. بالکل صحیح. تو گویا یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ ایک میسج ہے کہ کربلا کی یوم عاشور کی رات میں اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نوجوانان جنت کے سردار نے اللہ کو نہیں بھولا ہے تو ہم آزادی کی فضا کے اندر جو ہم سانس لے رہے ہیں اور ہمیں کوئی مصیبت بھی ہم پر کوئی بڑی نہیں پڑی، ہم اپنے رب سے اپنا تعلق کیوں کمزور کر رہے ہیں؟ صحیح. ہمیں چاہیے کہ ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہر مشکل اور ہر آسانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق بھی جوڑیں اور اس تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی یعنی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے آپ کو اس طرف بھی راغب کریں اور اہل بیت اعظام کے جن کے بغیر یعنی جو آخرت ہے نا ہماری، اہل بیت کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے.
بالکل اہل بیت سے محبت، اہل بیت کے اسوہ پر عمل کیے بغیر ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ آج اہل بیت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ بالکل اگر ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے تو وہ یزید سے سبق حاصل کر لیں، وہ دیگر یزیدیوں سے، ابن زیاد سے، شمر لعین سے، ان لوگوں سے یہ دیکھ لیں کہ ان دولت اور اقتدار کی لالچ اور بغض سے اہل بیت میں انہوں نے جہنم خرید لی ہے۔ بالکل اور اگر آج بھی کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جہنم خریدنے کے مترادف ہے۔ وہ بالکل اگر جنت میں جانے کا کوئی ارادہ ہے کسی کا تو وہ اہل بیت، دیکھیں نا خواتین جو ہیں وہ یعنی خاتون جنت جو ہیں وہ عورتوں کی سردار جنت کی، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت تقسیم کر رہے ہیں، واہ، مالک بنے ہوئے ہیں۔ اور جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ درست۔ اب جنت کے اندر خواتین جائیں گی، نوجوان جائیں گے، تو ادھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک اللہ نے بنایا ان کو، صحیح، تو ان کے بغیر جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ بالکل صحیح، یعنی جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں جی، اگر دنیا میں ان کے ساتھ بغض کوئی رکھتا ہے تو وہ اس جنت میں کیسے انٹر ہو سکتا ہے؟ صحیح، خاتون جنت سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے، کوئی عداوت رکھتا ہے تو وہ تو خواتین کی جنت کے سردار ہیں، بالکل جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی خاتون جنت تشریف لاتی تو سرکار اپنی مسند کو چھوڑ دیتے، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے، بالکل ایسے، اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ درست، تو یعنی اتنا کچھ کہا، لیکن آج امت جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھتی ہے اور خاندان اہل بیت سے بغض اور عداوت بھی رکھتی ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل ایسے۔ میم اس پہ اگر آپ کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور کریں۔ انہوں نے بہت اچھی طرح سے سوال کے جواب میں روشنی ڈالی جی، اور تاریخی حقائق کو بیان کیا۔ بس ایک دو چیزیں اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بے شک یہ وہ رات تھی جو مہلت مانگی خدا سے راز و نیاز کے لیے امام حسین ابن علی نے، اور عبادت خدا بندی کے لیے۔ اور جیسے کہ تاریخ میں ہمیں جملہ ملتا ہے امام حسین کا کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس کے لیے نماز اور تلاوت قرآن اور دعا و استغفار سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ اور وہ رات تھی کہ اپنے پروردگار عالم کی قربت کا والہانہ اظہار کیا کہ روایات کے جملے ہیں کہ خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے، کہ ہر فرد، ہر شخص جو تھا وہ خدا کی عبادت میں اور خدا سے راز و نیاز میں، دعا مناجات میں مصروف تھا۔ ایک عبادت کا پہلو آ گیا کہ جتنے بھی سخت ترین حالات ہوں، یہاں تک کہ موت کے سائے منڈلا رہے ہوں، سب کو پتہ تھا، یقین تھا، امام نے بشارت دے دی تھی کہ کل جو ہے سب نے شہید ہو جانا ہے، تو سروں پہ سب کے موت کے سائے منڈلا رہے تھے، اس کے باوجود اس قدر محو عبادت تھے کہ ان کے دلوں میں کسی طرح کا بھی موت کا خوف نہیں تھا۔ تو یہ ایک پیغام آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، خاص طور پہ میں جب بھی کہیں پہ بھی اسپیچ دیتی ہوں، خطاب کرتی ہوں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ینگسٹرز کے ساتھ جو ابھی جنریشن ہے، کیونکہ انہوں نے ہی لے کے اس مشن کو یا دین کو آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، اس کی ترویج کا کام کرنا ہے۔ تو جب کہتے ہیں نا کہ ہم ایگزامس میں بیزی ہیں، ہم اسائنمنٹس میں، فلاں ٹاسک میں، یا خواتین کہتی ہیں ہمارے گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، یا ہمارے فلاں مشکلات کا سامنے، فلاں بیماری کا سامنا ہے، تو وہ ذرا صرف تصور کر لیا کریں کہ ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، نبی خدا ان کے آل کے پیروکار ہیں، تو دیکھیں کہ وہ تو موت کے سائے میں بھی عبادت کو ترک نہیں کر رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس دنیاوی چھوٹی چھوٹی سی پریشانیوں میں مبتلا ہو کے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام اس رات کا کہ ہمیں کبھی بھی عبادت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، سب سے اول جیسی اذان ہو ہمیں اول وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، دوسرا پیغام جو یہ رات کو مہلت مانگی، ایک اور حکمت تھی اس میں، وہ یہ تھی کہ امام عالی مقام جو تھے وہ حجت تمام کرنا چاہتے تھے، اتمام حجت کرنا چاہتے تھے لشکر یزید پر۔ یعنی ایک وہ رات تھی کہ ایک طرف عبادت کی، مناجات کی آوازیں لشکر یزید کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، تو کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم اندھیرے میں رہ گئے، ہم تک حق نہیں پہنچا، وہ واضح ہو جائے کہ ہاں یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ کوئی باغی لشکر نہیں ہے، باغی گروہ نہیں ہے، یہ عبادت خدا میں محو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حق پر یہی ہے، اور وہ جہاں کھڑے ہیں لشکر یزید والے وہ باطل پہ۔ یہ ایک تمام حجت کرنا تھا۔ دوسرا، اصحاب امام حسین کا آخری امتحان بھی مقصود تھا، یعنی امام نے جو خطبہ بہت ساری مرتبہ کتابوں میں موجود ہے،
مختصر یہ کہ امام نے ایک طویل خطبہ دیا، اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے اور یہاں تک فرما دیا کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تو میری جانب سے عذاب ہو۔